شعر نمبر 4۔ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو ابس بدنام کیا۔ ناحق بے جا تہمت، الزام، مختاری، اختیار، ابس بیکار۔ یہ جو شعر ہے بہت گہرائی لیے ہوئے ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں صوفیائے کرام کا نظریہ جبر جو ہے وہ سمجھنا ہوگا، اور میر تقی میر نے اس میں نظریہ جبر ہی پیش کیا ہے۔ دراصل صوفیہ کرام نظریہ جبر کے تحت یہ کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں صرف ایک کٹ پتلی ہے جو اللہ تعالیٰ اور تقدیر کا پابند ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، تو پھر انسان میں کیا مجال ہے کہ وہ اپنی مرضی سے حرکت بھی کر سکے۔ انسان کا اپنی زندگی پر کوئی اختیار نہیں، کہنے کہ وہ آزاد ہے، لیکن وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ احکام الہی کے سامنے مجبور اور بے بس ہے۔ اسی لیے اللہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں، اے اللہ، ہم مجبور اور بے بس ہیں، ہم بااختیار اور خود مختار نہیں، بلکہ تیری رضا اور تیرے فیصلوں کے پابند ہیں۔ ہم پر خود مختاری اور آزادی کا صرف الزام ہے، ہم آزاد اور بااختیار نہیں۔ جو تو چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، ہماری کوئی مرضی نہیں۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف تیری مرضی سے ہوتا ہے، ہمیں آزادی حاصل نہیں، ہمیں اپنی زندگی پر کوئی اختیار نہیں، ہم تیری مرضی تیری رضا سے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار رہے، اس لیے ہمیں آزاد ہونے کا الزام نہ دو۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی سزا پائی ہے یاد نہیں۔ اگر عشق مجازی کے حوالے سے دیکھا جائے تو محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم ہم سے یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم آزاد ہیں، ہم تو تمہاری مرضی تمہاری رضا کے پابند ہیں۔ ہم اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں اور ہم ہر کام اپنی مرضی اور خوشی سے کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے لمحات اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ یہ صرف الزام ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم تو بے بس اور مجبور ہیں، ہم تو وہی کام کرتے ہیں جو تم ہم سے کہتے ہو، ہمارے تمام کام تمہاری خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں۔ ہماری عشق کی انتہا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی ختم کر دی ہے اور ہر کام کرتے ہوئے صرف تیری خوشی اور تیری رضا کو مد نظر رکھتے ہیں کہ تم ہمیں اپنی چاہت سے نواز دو، اپنے دل میں جگہ دے دو۔ اس لیے ہم نے تیری رضا اور خوشی کو اپنی خوشی اور رضا بنا لیا ہے، اس لیے تم ہمیں خود مختار ہونے کا دانہ نہ دو، ہمیں بااختیار ہونے کا الزام نہ دو، خود مختار کہہ کر بے وجہ بدنام نہ کرو۔ یہ محض الزام ہے، بیکار کی ہم پر الزام تراشی نہ کرو۔ میر نے صنعت تضاد سے کام لیا ہے اور زندگی کی بے بسی اور مجبوری کو بیان کیا ہے۔ زندگی ہے اپنے قبضے میں، نہ اپنے بس میں موت، آدمی مجبور ہے اور کس قدر مجبور۔ یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں توں شام کیا۔ یہاں سفید و سیاہ، سفید اور کالا یعنی ساری دنیا، جوں تو بڑی مشکل سے۔ میر تقی میر کو ساری زندگی محرومیوں اور ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، یہی درد اور بے بسی ان کی شاعری میں جھلکتی ہے۔ اس شعر میں صنعت تضاد سے کام لیا ہے، سیاہ اور سفید کا ذکر کیا ہے، صبح اور شام کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور انہی الفاظ سے وہ اپنی ساری زندگی کی محرومیوں کو ظاہر کر رہی ہیں۔ مجبور ہونا ایک تکلیف دہ احساس ہے، اور یہی سے شاعری جنم لیتی ہے، جس میں احتجاج بھی ہوتا ہے، بے بسی بھی اور محرومی بھی۔ کہتے ہیں کہ میں ایک بے بس اور بے اختیار انسان ہوں، میں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں بے اختیار ہوں، میں مجبور ہوں، میری مرضی اور میری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا ہے۔ اس بے بس زندگی کے معاملے میں میرا دخل نہیں اور میں سب کچھ اپنی مرضی کے خلاف کرتا ہوں۔ میرا اختیار ہے تو بس اتنا کہ دن بے چینی اور بے قراری میں گزر جاتا ہے اور رات آنسو بہاتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ میری زندگی ایک ایسے پرندے کی مانند ہے جو پنجرے میں بند ہو اور آزاد فضاؤں میں اڑنا چاہتا ہو، لیکن اس کی ہر کوشش اس کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہوں، میں خوشی، سکون اور راحت چاہتا ہوں، لیکن کہیں پر بھی میری مرضی نہیں چلتی۔
میں اپنا مقدر تبدیل نہیں کر سکتا، میں اپنی سوچوں کی بے چینی نہیں بدل سکتا۔ میرا اپنی ذات پر صرف اتنا ہی اختیار ہے کہ رات بھر آنسو بہا کر گزار لوں اور دن کو مشکلات برداشت کر کے اپنی روح کو سکون پہنچا سکوں۔ میں اپنی زندگی میں نامرادی اور محرومی نہیں چاہتا، لیکن اس معاشرے کو میری محرومیوں کا احساس نہیں۔ میں بے چارگی اور بے بسی کی زندگی بسر کر رہا ہوں، مگر اس سے کسی کو غرض نہیں۔ اس میں بھی انہوں نے نظریہ جبر پیش کیا ہے کہ انسان خود مختار نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہم سب احکام الہی کے پابند ہیں۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی سزا پائی ہے یاد نہیں۔ میری مجبوریاں کیا پوچھتے ہو کہ جینے کے لیے مجبور ہوں میں۔ شعر نمبر 6۔ سادے سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے، بھولے اس کے قول و قسم پر ہائے خیال خام کیا۔ سادے سیمی خوبصورت ہاتھ کلائی، قول و قسم عہد و پیمان، خام بیکار کچا۔ میر کی شاعری سوز و گداز اور غم کی عکاسی کرتی ہے۔ محبت میں ناکامی اور رشتہ داروں کی بے اعتنائی نے میر کو مایوس کر دیا تھا، جس کا احساس میر کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ اس شعر میں میر نے خوبصورت ترکیبات کا استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا محبوب بے وفا ہے۔ اس نے میرے ہاتھوں میں اپنے سفید چاندی جیسے خوبصورت ہاتھ دے کر وعدہ کیا تھا، اور محبوب کے اقرار پر جب میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے تو اس نے اقرار کی طرز پر ہولے سے دبا کر چھوڑ دیے، لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ اپنی تمام باتیں، اپنی تمام قسمیں ایسے بھول گیا جیسے اس کے لیے یہ عام سی بات ہو کہ وہ وعدہ کرے اور پھر جائے۔ دراصل میر ان لمحات کی قید میں ہے جب محبوب نے ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، محبتوں کا اقرار کیا تھا، لیکن وہ خیال خام کی طرح بھول گیا۔ میر کہتے ہیں، ہم نے تو اپنا سب کچھ محبوب کے حوالے کر دیا تھا، اس کی رضا اور خوشی کو اپنی رضا اور خوشی بنا لیا تھا۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا محبوب کے دم سے تھا، لیکن محبوب اپنی محبتوں کے وعدے سے پھر گیا۔ اس نے ساتھ نبھانے کا وعدہ کر کے توڑ دیا، ہمیں دھوکہ دیا۔ ہم نے بیکار اس سے وفا کی توقع کی، ہمیں اس کے وعدے پر یقین ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے اس کے پر بھروسہ کر کے اپنا وقت ضائع کیا۔ اس نے تو ایک پل میں تمام عہد و پیمان توڑ دیے اور ہم سے بے وفائی کی۔ تیری نازکی سے جانا کہ بندہ تھا عہد پودا، کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا۔ ہمیں ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ آخری شعر، شعر نمبر 7۔ میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو، کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا۔ کشکا ٹیکا یا تلک کو کہتے ہیں، دیر بت خانہ۔ میر تقی میر نے عاشقانہ موضوعات کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور صوفیانہ موضوعات پر بھی شاعری کی ہے۔ اس میں بھی زندگی کا گہرا فلسفہ بیان کیا ہے اور انسانیت کے حوالے سے بات کی ہے۔ اس شعر میں بہت گہرائی ہے۔ اپنی ذات اور مذہب کی بات کرتے ہوئے انسانیت کا پیغام دیا ہے کہ کبھی کسی بے بس اور لاچار انسان کی مدد اور غم خواری کرتے ہوئے اس کے دین کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اس مایوس انسان کو تمہارے الفاظ اور مدد کیسے امید کی کرن دکھاتے ہیں۔ میر کا خیال تھا کہ مسلمان اپنی تقدیر سے پریشان ہو کر مذہب سے دور ہو سکتا ہے۔ اس لیے میر تقی میر نے پورے مسلمان معاشرے کے ساتھ تمام انسانوں کے دکھوں اور غموں کی عکاسی کی ہے۔ ہم کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ جب نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا تو بہت سے شرفا کی عزتیں برباد ہو گئیں، بازاروں میں لاشوں کے انبار لگ گئے، دلی تباہ و برباد ہو گئی، مکانات نذر آتش کر دیے گئے۔ اس وقت میر کے دل و دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا کہ میں تو ہندی مسلمان ہوں، تو کیا میرا باقی امت مسلمہ سے کیا رشتہ ہے؟ کیا ہم بر صغیر کے مسلم برادری سے تعلق توڑ کر ہندو قومیت اپنا لیں؟ کیونکہ اس دور میں ایسا ہی ہو رہا تھا، لوگ گھبرا کر مذہب سے دور ہو رہے تھے، چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان۔ اور میر تقی میر کو اسلام کی دولت ہاتھ سے جانے کا بے حد افسوس تھا، اور یہی درد ان کے اس شعر میں جھلکتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ مایوسی کا شکار تھے، جنگ اور تباہی بربادی کی وجہ سے مذہب سے دور ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر رہے تھے،
تو میر نے نئے انداز میں مذہب کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ مذہب سے بالا تر ہو کر ہر کسی کی مدد اور غمخواری کرو، اور اسی کا پیغام دیا ہے۔ عشق کے مجاز کے حوالے سے یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ مجھ پر عشق نے اتنی وحشت طاری کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے۔ مایوس ہو کر کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو مذہب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ سن لیں کہ میں نے ماتھے پر ٹکا لگا کر اسلام کو دور کر لیا، اب میں تمہیں کسی بت خانے میں نظر آؤں گا۔ میں نے محبوب پر بھروسہ کیا تھا، دین اسلام سے کنارہ کشی اختیار کی، لیکن محبوب کی محبت پھر بھی حاصل نہ کر سکا۔ مجازی محبوب کو حقیقی محبوب پر ترجیح دینے سے میں ذلت اور رسوائی کا شکار ہو گیا، اور اب میں نے سب سے بچنے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے۔ مطلع سے کیا مراد ہے؟ مطلع کے معنی ہے ترو ہونا اور نکلنا، لیکن کسی بھی غزل، قصیدے یا نظم کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، اور دوسرا شعر بھی مطلع کی طرز پر ہو تو اس کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ کوسچن نمبر 2، بیماری دل کے بارے میں میر کا کیا خیال ہے؟ یہ آپ نے تشریح میں بھی پڑھا ہے، ٹو دا پوائنٹ آنسر دینا ہے۔ پھر کوسچن نمبر 3 ہے کہ میر تقی میر نے عہد جوانی کیسے کاٹا؟ کوسچن نمبر 4 ہے کہ میر تقی میر نے اس غزل میں خود کو مجبور کیوں کہا ہے؟ پھر سوال نمبر 5، میر تقی میر کو یہاں کے سفید و سیاہ میں کس قدر دخل ہے؟ ٹو دا پوائنٹ آپ نے بات کرنی ہے، جیسے شاعری میں تشریح کروائی گئی ہے ویسے نہیں لکھنا۔ پھر غزل کے مقطع میں میر تقی میر نے اپنے مذہب کے متعلق کیا بتایا ہے؟ یہ بھی ٹو دا پوائنٹ، ڈیٹیل نہیں ایگزامس میں لکھیں۔ الفاظ جملے، جب آپ جملے بنائیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ جملہ چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ ڈکٹیشن کی مسٹیکس نہ ہو سکیں اور پورا نمبر آپ حاصل کر سکیں۔ غزل کی تعریف۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا ہے۔ ہرن کی خوفزدہ چیخ کو بھی غزل کہتے ہیں۔ غزل میں عام طور پر حسن و عشق کے موضوعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اب موضوعات میں بہت وسعت آ چکی ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے۔ غزل ایک ساز کی طرح ہے، اس کا ہر شعر ایک تار ہے اور ہر تار کی آواز مختلف ہے، یعنی ہر شعر ایک نیا خیال اور ایک نیا موضوع پیش کرتا ہے۔ غزل کے اجزائے ترکیبی: مطلع، قافیہ، ردیف اور مقطع۔ مسلسل غزل کی تعریف: اگر غزل کے تمام اشعار ایک ہی موضوع پر ہوں تو اسے غزل مسلسل کہتے ہیں۔